سب تو خطرناک وہ بندہ ہے جڑا مسلمانی دا لبادہ اوڑ کے چہرہ مسلمانہ والا بنا کے تے کم کافراں والے کرے، انہوں کہا گیا ہے منافق۔ ہن جس بندے نو اللہ رسول دا فیصلہ بھی پسند نہ ہوئے، پڑھے بھی کلمہ رب نو منے بھی، تو پھر آکھے جی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے دا سی۔ بھئی جدو اللہ نے حکم ارشاد فرما دیتا، نبی پاک نے دی تحقیق فرما دیتی، ہن کسے بندے دی سمجھ وچ آئے پاویں نہ آئے، کوئی بندہ اس دا انکار کر سکدا؟ سمجھ آگئی جی بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے جس میں میں جناب دی خدمت دے اندر پچھلے دو جمعہ تو پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے دو جمعہ ساں پڑھے ہی مکمل قرآن پاک، آج بھی ایک ادھی آیات ہو سکتا ہے تواڈے سامنے میں پیش کر دیا۔ بعد بندیاں دا یہ ذہن ہوندا ہے کہ نہیں جناب سارے جنہ کلمہ پڑھ لیا سارے ہی جناب والا ایکو جے نے، بھئی یہ سارے ہی ایکو جے نے تے پھر اللہ پاک نو کی لوڑ سی قرآن دے اندر انہاں لوگاں دی رد فرمان دی؟ جدو کلمہ انہاں بھی پڑھ لیا ہے، صحابہ بھی کلمہ پڑھیا سی، انہاں بے ایمانہ بھی پڑھیا سی، تے پھر رب نو تے نہیں نہ چاہیے کہ جناب اس طرح دی انہاں دے بارے وضاحت رب قرآن اندر فرماندا؟ رب کہہ دیندا جی یہ بھی صحابہ ہی نے، انہاں دے بارے کیوں اتنے سخت الفاظ قرآن پاک اندر بولے گئے کہ سونیا اے اندروں اور نے تے باہروں؟ سمجھ آ رہی؟ ساڈے واسطے سب تو بڑی دلیل ہے اللہ دا قرآن۔ کوئی بندہ ذاتی طور تے کسی بندے نال بغض رکھدا ہے نا، وہ بندہ گناہگار ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ گناہگار ہوندا ہے۔ رشتہ داری اندر بھیڑاں بھائیاں دے اندر اگر بندہ بغض رکھے 3 دن تک بلائے نہ، انہوں کیا جاندا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں۔ 3 دن تو زیادہ اپنے بھین بھائی نو غصے دے نال نہ بلانا حرام ہے۔ مجھے سال بھی گزر جاندے آئی کئی بھیڑاں بھائیاں نو سال ہی فون نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ دے نال بندہ گناہگار ہوندا، ملاقات نہیں ہوئی، فون نہیں کیتا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نال بغض رکھ کے بندہ کسی نو نہ بلائے، وہ گناہ گے۔ وہ کی ہے؟ بولیے جی، وہ گناہ ہے۔ ایک ہے اپنی ذات واسطے، ایک ہے مسئلہ اللہ رسول کی ذات واسطے۔ ایتھے سر اگر اپنی ذات واسطے بھیڑاں بھائیاں نو نہ بلائیے اسی گناہگار ہونے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نبی پاک دی توہین کردا ہے، اللہ دی توہین کردا ہے، او دے صحابہ دی توہین کردا ہے، شاعر اسلام جڑیاں اللہ دی نشانیاں نے انہاں دی توہین کردا ہے، اگر بندہ او دے تو پیچھے ہٹ جاندا ہے تو انہوں ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ اللہ دی توہین کردا ہے، اللہ دے نبی دی توہین کردا ہے، صحابہ کرام دی توہین کردا ہے، قرآن پاک دی توہین کردا ہے، نبی پاک دے فرمان نہیں ماندا، کلمہ بھی پڑھدا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، قرآن دی ماندا نہیں۔ ایسے بندے نال اگر بندہ کو بغض رکھدا ہے، تو پیچھے ہٹدا ہے، دشمنی رکھدا ہے کہ او خدا دی نہیں ماندا، خدا دے رسول دی نہیں ماندا، تے جڑا رب رسول نو نہیں ماندا اسی اونوں نہیں ماندے۔ ایسی بنا دے اتے کسے بندے دے نال دشمنی رکھنا ہے ثواب ہے۔ ایک ہی ہے حدیث شریف دے اندر ہے کہ تواڈا کسے دے نال بیٹھنا بھی اللہ رسول دی رضا واسطے ہونا چاہیے، کسے نو چھڑنا بھی اللہ رسول دی رضا واسطے ہونا چاہیے۔ میں جڑا مسئلہ پچھلے 2 جمعہ تو جناب دی خدمت پیش کر رہے ہیں وہ ذاتی بنا تے نہیں بلکہ اللہ رسول دی ذات دی بنا تے پیش کیتا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھی بات؟ سب کلمہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں۔ یہ پہچان کرو کہ کیڑا بندہ دین دا وفادار ہے، کیڑا بندہ دین دا لبادہ اوڑ کے تے غیراں والے کام کر رہے ہیں۔
حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شامی دے اندر اس حدیث نو نقل کر دین فرماندے نے ایما رجل سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او قذبہ او آبہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امرأتہ. یعنی جو شخص، یہ فتویٰ جی فتویٰ، آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ مسلمان ہو کے اہل قبلہ یعنی قبلہ وال کھلو کے نمازہ پڑھنے والا مسلمان ہے تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نو دشنام دوے یعنی حضور دی طرف جھوٹ منسوب کرے، حضور وال گستاخی دا معاملہ کرے، یا حضور دے حوالے نہ کسی طرح بھی حضور دی ذات تے عیب لائے، توجہ ہے بھئی، یا او کو نقص کڈے، یا حضور دی ذات تے عیب لائے، یا حضور وال کوئی جھوٹ منسوب کرے، یا کسی بھی وجہ تو وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی شان نو کٹائے، آپ فرماندے نے یقیناً وہ بندہ جیڑا ہے کافر ہو گیا. یہ ہو گیا خدا دا منکر ہو گیا، او دی بیوی بھی او دے نکاح چو نکل گئی. پھر اس فتوہ سنے جی، جیڑا بندہ مسلمان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی عیب لائے، کسی طریقے نال نبی پاک دی شان نو کٹائے، او بندہ یقیناً کافر ہے، کیونکہ وہ خدا دا منکر ہے. خدا دا منکر کیویں ہویا؟ اللہ دا تو انہیں انکار ہی نہیں کیتا، وہ تے گلاں کر رہے ہیں نبی پاک دے بارے. یہ ویکھو نبی پاک نو شانہ کنے دتیاں نے، تے جے اس شان مصطفیٰ نو نہیں بننے گا تے وہ خدا دا منکر ہے. سمجھ آ رہی؟ اس بنا تے اتی وہ بندہ کافر ہو گیا، اور او دے اس کفر دی وجہ تو او دی بیوی بھی نکاح چ نکل گئی. توجہ آ رہی بھئی؟ اے منافق دی چال، ساڈا کسی نہ کوئی پہلی بنی دا باہر کوئی نہیں، ذاتی طور تے کسی نہ کوئی مخالفت نہیں. جیڑا بندہ دین نال ٹھکرائے، ساڈا منصب یہ ہے کہ وہ دی بندہ اصلاح کرے کہ بھئی تو غلط کر رہے ہیں. اگر اسی اصلاح نہیں کرتے تو اسی پھنسنے ہیں. تو جو ہے جی پھر ساڑھے تے جناب عذاب ہوندہ ہے کہ تو جان بوجھ دیں جناب بندے نو دسیا کچھ نہیں جی اسی دسیے تے لوگ آتے رہے جی گلہ سخت کر دیں. ان لوگاں دی منی ہے کہ اللہ رسول دا حکم منی ہے. ان کوئی بندہ یہ گل کہہ دے کہ نبی پاک نو تے علم ہی کوئی نہیں، نبی پاک نو تے پتہ ہی نہیں لگا، صحابہ کرام نو خبر نہیں ہوئی، قرآن جھوٹا ہی لکھ چھڈیا نے، غلط ملت لکھ چھڈیا نے. دسو یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے اپنے ایمانداری نہ بولو، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اینو کیا گیا منافقت کہ جس بندے نے چول ماری ہے انہیں ایمیں نہیں ماری، انہوں دی پتیلی اندر کام ہی یہی کچھ ہے، یعنی انہوں دے کاردہ کیتا ہی ہوئی ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ مر گئے نے، مٹی جو مل گئے نے، سن دے ہی نہیں، ختم ہو گئے نے. انہوں نے بہتا علم شیطان دے کولے، انہوں کو بہتا علم جناب اللہ پاگل دے کولے. ان جیڑا نبی پاک نو بہتا علم پاگل نو دوے، نبی پاک نو بہتا علم شیطان نو دوے.
نبی پاک نو کہے جان دے ہی نہیں، پہچان دے ہی نہیں. مینوں یہ گل دسو ایسے بندے نال کوئی تھوڑی بہتی رعایت ہونی چاہیے، کوئی سلام دعا ہونی چاہیے، کوئی یاری بیلی ہونی چاہیے. کہ گل اصل چلی ایتھی سی جن علم مصطفیٰ تے اعتراض کیتا ہے. یہ لوگ مسلمانیت دا لبادہ اوڑھ کے تے کم کافراں والے کر دینے پہ، کم یہودیاں والے کر رہے نے. حدیث شریف سنیں جی، مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ان ابراہیم ابن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. ترجمہ سنیں جی، ترجمہ سنیں. کسی بندے دے دل اندر کوئی خیال نہیں رہنا چاہیے عقائد دے حوالے دے نال. سنے احادیث مبارکہ پڑھن لگا تھوڑے وقت دے اندر کہ بد مذہب بندہ، بد عقیدہ بندہ، نبی پاک نے تو کتنی سختی ارشاد فرمائی ہے. پچھلے 2 جمعے اگر تو انہوں یاد ہوں تو صرف میں قرآن دیا آیتاں تہاڈی خدمت پیش کیتی ہیں، صرف قرآن دیا آیات. قرآن پہلے ہیں، نبی پاک دے فرمان. سمجھ آ رہی بھی گل؟ پہلا میں 2 جمعے فقط قرآن تو آڑی خدمت پیش کیتا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے مولوی صاحب ہو رہے اپنے کو نہیں گل چھیڑ دیں. اگر کسی بندے دے دل اندر اجے بھی کھٹک ہے قرآن سن کے بھی جو اپنا علاج کرائے، کسی اللہ والے کو علاج کرائے، کہ صاحب علم کو علاج کرائے کہ میں قرآن دیا انہی آیات سن کے اجے بھی منافقت والے کم چو نہیں مڑیا. بخاری شریف دی حدیث حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم اور توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈانے پر اس کی مدد کی. بد مذہب بندہ کافر نہیں، بد مذہب انہوں کیا گیا ہے جنہیں کلمہ پڑھے ہے تے کلمہ پڑھ کے تے کام کافرہ والے کر دے. یہ تو بد مذہب تو مراد کافر یا کوئی اور غیر مسلم نہیں. حضور نے فرمایا جڑا بندہ بد مذہب ہے، جڑا اللہ رسول دیا نشانیاں تو منحرف ہے، منہ موڑن والا ہے، جڑا بندہ اس بندے دی تعظیم و توقیر کردا ہے گویا کہ وہ بندہ اسلام نو ٹان اندر، یعنی کوئی منزل نو گرانا ہوئے جس طرح مدد لئی جاندی ہے، اس طرح وہ اسلام نو گران اندر اس بندے دی مدد کر دے. سمجھ آگئی بھئی؟ کوئی بد مذہب بندہ جنہوں سمجھ دیو کہ بد مذہب ہے ادھنا کوئی رشتہ داری بان دی. جے کو بندہ دین والا ہوئے تو کدی بھی ادھنا کوئی رشتہ داری کرے گا نہیں. اللہ اکبر. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسے حدیث شریف دے ضمن دے اندر آندے نے بد مذہب کی تعظیم و توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے. ایک بندہ نبی پاک دی سنت نو پامال کر رہے ہے تے دوجا بندہ وہ دی عزت کر رہے ہے. سمجھ آ رہی بھئی؟ ایک بندہ نبی پاک دی سنت نو ماندا ہی نہیں، او دی تذلیل کردا ہے. کوئی بندہ اٹھ کے تے اسی ہی بندے نوں جڑا سنت دی حقارت کر رہا ہے، سنت نو تذلیل کر رہا ہے، او دا ادب کرے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے او دا ادب نہیں کر رہا بلکہ او بھی سنت دی تذلیل کر رہا ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا؟
اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈانے تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اس کی جو بندہ تعظیم کرے گا بد عقیدہ بد مذہب بندے کی، سمجھے کہ وہ اتھوں تک پہنچ گیا کہ انہیں اسلام ٹھان اندر دی مدد کی تھی. اگلی حدیث شریف سن لیں. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدع. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک نقل کر دیں. کی فرمان دیں؟ سنیں جی، محبت سے سنیں. اسی آنے جی کاروبار دا مسئلہ ہے، رشتہ داری دا مسئلہ ہے. نبی پاک دا فرمان سنو، انہوں اپنے سینے اندر جگہ دیو. بقا وہ صحیح بندے دیئے جڑا اللہ رسول دا ہو کے زندگی جی رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، کوئی رشتہ داری، کوئی کمپرومائز قبر دے اندر چلنا، اشر اندر چلنا، یہ ہوئی چلے گا جو کچھ تے بیج کے گئے وہی اتھے وڈنا پینا ہے. تو آج بندے نو چاہیے کہ انہاں گلاں تے عمل کر لے. ساڈا تو کسی نہ کوئی لنک ہی نہیں جناب اللہ، بس حدیثاں سنی جاؤ. ساڈا کام ہے قرآن پڑھ پڑھ سنانا، حدیث پڑھ پڑھ سنانا. عمل کوئی کرے نہ کرے، اسی تے اپنا حق ادا کر رہے ہیں نا بھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو، کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ. بسم اللہ بسم اللہ نہ کرو دے نال، اکھاں پا کے او دی اکھاں چکھاں پا کے گل کرو، سینہ چوڑا کر کے او دے نال گل کرو. او دے اگے جھکنا نہیں. ترش روئی کینوں آندے ہو؟ اوے ابے نال ہی کوئی بندہ لڑ پے تے اونوں بندہ کنج ویکھدا ہے؟ اکھ جی ڈھڑکدا، بولو تے صحیح. او بندہ رڑکدا کہ نہیں رڑکدا؟ کتے ننگدا ہی ویکھ لو گے تے دل و دماغ اندر غصے دی لہر دوڑ اٹھے گی. اگر ابے دے دشمن نو ویکھ کے تے دل و دماغ اندر خون تیرا جڑا مچل جاندا ہے تے نبی پاک دا دشمن ویکھ کے دے کے جھکنا نہیں، وہ دے اگے سینہ چوڑا کرنا ہے. ترش روئی. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نقل فرما رہے ہیں اس لیے ایک کام تساں کیوں کرنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک کام کیوں کرنا ہے؟ وہ دینا سختی نال پیش کیوں ہونا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ. ایک کام تاں کرنا ہے کہ اللہ پاک بھی ہر بد مذہب نو دشمن رکھدا ہے. کہ جنہوں رب دشمن رکھدا ہے مومن کدی سجن بنا سکدا، مومن کدی سجن بنا سکدا. اچھا قرآن دا ایک فیصلہ سن لو تو پھر حدیثاں پڑھنا. 5-7 حدیثاں نے تے میں جناب دی خدمت اندر پہ ہے تو زیادہ پر پیش کرنا چاہنا. حضرت بکر صدیق دا مہینہ شروع ہو گیا، اگلے جمعے تو میں وہ بھی اللہ رسول دے فضل عقیدہ تہاڈی خدمت شروع کر دینا ہے. او واقعہ بڑا مشہور ہے جڑا تساں سنیا ہے. حضرت عمر پاک نے ایک مسلمان دی تاں لاہڑی فیصلہ کی ہی، پانی تے انہوں نے اختلاف بن گیا. ایک نے کہا جی پانی پہلا میں لانا ہے، دوسرے نے کہا جی میں لانا ہے. واری میری ہے، نے کہا جی نہیں میری واری ہے. گل مقدی مکاؤ کہ فیصلہ نبی پاک دی بارگاہ چ یہودی دا اور منافق دا چلا گیا. ایک چیز یہودی جڑا نبی پاک نو ماندا ہی نہیں، ایک سی مسلمان منافق. یہ دوئیں حضور نے کہا چلو جی نبی پاک کو فیصلہ کرا لینے ہیں. تے فیصلہ جڑا حضور فرما دینے پسند ہے. جو حضور دی خدمت اندر دوئیں پہنچے نا، جو تے بارگاہ ہی بارگاہ ایسی ہے، اتھے کوئی معاملات نہیں ویکھے جاندے، اتھے تے حق ویکھیا جاندے. حق کیڑی طرف؟ حضور نے فیصلہ جڑا یہودی دے حق اندر فرمایا تو غلط ہے. حالانکہ وہ بندہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنا والا سی، دوسرا کافر سی.
حضور نے فیصلہ یہودی دے حق اندر فرما دیتا. جدو فیصلہ یہودی دے حق اندر ہویا وہ جڑا بے ایمان سی اتوں کچھ سی تے وچوں کچھ سی باہر ہونے لبادہ مسلمان نالا اڑیا ہے اندروں کام کافران نالوں بھی پیڑے. یہودی نے کہا جی فیصلہ حضور کو کرا لینے ہیں جڑا بھی حضور فیصلہ کر دیں. ایسی ہے کہ نہیں ہے گل بھائی؟ باہر نکل کے کہنے لگا مینوں یہ گل پسند نہیں آئی. کون؟ یہودی نہیں منافق مسلمان کہنے لگا مینوں نبی پاک دا معاذ اللہ فیصلہ پسند ہی نہیں آیا، قبول نہیں، یہ فیصلہ عمر پاک کو کرانے. عمر بہت فیصلے کرنے والے نہیں ہے، نبی پاک دی ذات. عقل ماری گئی نا جدو اندر موت آئی ہوئی تے کتا بھی مسیتے وڑ جاتا. سنی کہاوت کہ نہیں سنی؟ اینجی پٹھی پہندی نبی پاک دے فیصلے ٹھکرا دیتا. عمر پاک کو فیصلہ آ گیا. اس ویلے فیصلہ آیا تے انہوں نے کہا جی پانی دا جھگڑا ہے تو دسو جی فیصلہ کرو کی معاملہ ہے. یہودی کہنے لگا جی بس میری نکی جی گل ہے یا میرے گل سن لو کہ یہ فیصلہ پہلا نبی پاک کو ہو آیا ہے. حضرت عمر پاک فرمان لگے حضور نے کی فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور نے وہ فیصلہ میرے حق اندر قبول کیتا ہے، یہ تو اڈا پیر بھائی ہے، یعنی کلمہ گوئے مسلمان ہے، یہ آندہ جی منو حضور دا فیصلہ ہی پسند نہیں. حضرت عمر پاک پوچھ دے میں انجی گل نہیں. انہوں نے کہا جی انجی گل ہے منو فیصلہ پسند ہی نہیں آیا، اس واسطے میں تو اڈے کو فیصلہ لے کے آیا. حضرت عمر اندر ٹھہر جا. اندر گئے تلوار آندھی سر لا دیتا. توجہ ہے جی؟ رولے پہ آگے مسلمانوں قتل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹین 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 شروع ہو گئی. غازی ممتاز قادری والا فیصلہ اتھے ہی ثابت ہوتا ہے. ادو ہی بڑیا ٹین 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 کی تھی. جدو فیصلہ کہے پاسے نہ جائے جنہوں اللہ رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہوتے بعد حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو. نبی پاک نے فرمایا عمر چھڑ دینا سی کیوں مارے آئی؟ عرض کر دینا سونے جیڑا بندہ توڑا فیصلہ ہی قبول نہیں کردا توڑی گل ہی نہیں ماندا انہوں جین دا حق ہی کوئی نہیں. رولا جو پہ گیا جناب کام ویکھو کٹا خراب ہو گیا. عمر پاک نے مسلمان نو مارے، یہودی نو نہیں، کافر نو نہیں، مسلمان نو مارے. ہوں جیڑا میں منافقت والا سلسلہ تینا جمعہ دا چھیڑا ہے کئیاں بندے نے تے مسئلہ بنیا ہونا ہے. قاری صاحب دے تے گل رکھی ہے. ساڈا کام ہے حق بیان کرنا. پھر جناب عمر پاک نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی میرے مولا جیڑا کم میں عمر نے کیتا ہے، جیڑا کم میں عمر نے کیتا ہے تاؤن لائیے قتل کیتا ہے، اگر تیری نظر اندر او ٹھیک ہے یا تے قرآن دی ایت نازل فرما کے تصدیق فرما دے یا نبی پاک دے وحی نازل فرما دے. فیصلہ پہ کو کتنی بڑی بارگاہ دے اندر عمر پاک بھی پیش کر دیتا کہ یا اللہ اگر تینوں میں میرا فیصلہ پسند آیا ہے یا تے قرآن دی آیت نازل کر کے مور لا دے کہ عمر ٹھیک کیتا ہے یا نفی فرما دے. رب العالمین فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا نبی پاک دے بوئے تے چلا جا. سورہ نساء 5واں سپارہ آیت کی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جبریل قرآن پاک لے کے سونے آئے جی اللہ کا فیصلہ آ گیا جی. قیامت تک واسے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے.
آیت منسوخ نہیں، آج بھی یہ دا حکم جاری و ساری ہے۔ ترجمہ کی آیت دا اللہ اندہ فلا و ربی کا سونیا مینو تیرے رب ہون دی قسمی۔ انداز ویکھو سونے رب دا، انج بھی کہہ دیندہ کہ عمر نے کم ٹھیک کر دیتا بس گل مک جاندی۔ پوری آیت فرمایا سونیا نہیں انج نہیں، مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے۔ سونیا مینو میں تیرا رب، ہائے ہائے ہائے، بیک محبوب دیا دعویٰ اپنا میار۔ حاجی محبوب صاحب اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو محبوب بھی، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھے، ہم تو اللہ سلامت رکھے۔ کیوں معیار اپنا اندازے نہ زمانے نہ لگے؟ ہم تو محبوب بھی، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھے۔ اللہ اندر سونا مینو تیرے رب ہون دی قسمی لا یومنون، اینی دیر تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک، جنی دیر تک اپنے فیصلے دے اندر تینوں حاکم نہ مان لین۔ ہن فیصلہ حضور نے کیتا ہے، وہ حاکم منیا ہی نہیں، آندہ مینوں پسند ہی نہیں، رب آندہ بے ایمان لا یؤمنون، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ لا یؤمنون جمع دا سیگا ہے، قیامت واحد سی، ایک فرد دا سیگا جمع دا ہے، ہمارا قیامت تک واسے حکم ہے۔ آج بھی جڑا اللہ رسول دے حکم نہ تسلیم نہیں کرتا مومن ہے۔ آگے سنیں بھایا فی ما شاجرہ بینہم، اپنے جڑے کام کاج نے اگر انہاں ویتے نو حاکم نہیں مان دیتے مومن ہے، مومن ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو چاہیے ہے کہ دل و جان نہ تسلیم کرنا۔ ٹھیک ہے سونے جی میں تیری مرضی ہو میں وہ مرید دا تے یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیر صاحب جڑا حکم ارشاد فرما دیں ٹھیک ہے۔ حدیث سنے جی ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار۔ بڑی لمبی گل ہے، اسی کہ انہوں کہہ دیئے تو لوگاں پرچہ کرا دینا، ہن کوئی نہیں کرا سکتا کیونکہ میں حدیث شریف پڑھن لیا، میں حدیث شریف پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد مذہب کون ہے، بد عقیدہ بندہ کون ہے؟ دوزخ خالیاں دا کتا، دنیا داراں دا نہیں، دوزخیاں دا کتا۔ کنے گیا ہے ہون اگر نا کو مننے تو دی اپنی مرضی۔ حدیث سنے جی اگلی بھی ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرۃ من العجین۔ سبحان اللہ کہہ دیو، ترجمہ سنو گے تو اور پتہ لگ جائے گا کیڑی گل کیتی۔ سنیں جی سنیں حدیث سنیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ کہندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خدائے تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، خدائے تعالیٰ کسی بد مذہب کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے۔ بد مذہب بندہ دین اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ بد مذہب کافر دی بات نہیں ہو رہی، بد مذہب اس بندے دی جڑا مسلمانیت دا لبادہ اوڑھ کے کم بے ایماناں لے کر رہے ہیں، کم کافراں لے کر رہے ہیں، رسول اللہ دی توہین کر رہے ہیں، اللہ دی توہین کر رہے ہیں، انہاں بد مذہباں دی بات ہو رہی ہے۔ آخری حدیث سن لیں جی، مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان ماردوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ اب سنیں جی ترجمہ، آخری حدیث ہے، ٹائم اتے ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل کر دیں، فرماندے نے حضور نے فرمایا اگر بد مذہب کو گلی محلے اندر رشتہ داری اندر بیمار ہو جائے وہ دی عیادت کرنی۔ ایتھے آندے نے ماسی نو ویکھیے، رشتے ویکھیے کہ قرآن حدیث نو ویکھیے، جے بقا چاہنا ہے تے پھر قرآن حدیث والا فیصلہ تینوں مننا پینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں نبی پاک نے فرمایا بد مذہب بندہ بیمار ہو جائے، بد عقیدہ، بد مذہب دا سوکھا لفظ ہے بد عقیدہ۔ بد عقیدہ انہوں کیا جندہ جیڑا نبی پاک دی شان نو کٹاوے، صحابہ دی شان دے تنقیص کرے، نبی پاک دی طرف جھوٹ منسوب کرے، انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ بد عقیدہ، بد مذہب، انہوں اے جملہ بولیا جاندہ ہے۔ سنیں حضرت ابو ہریرہ نے بیمار ہو جائے بندہ تے حضور فرمایا ہو دی عیادت واسطے جانا نہیں، حضور نے فرمایا اگر مر جائے تے جنازہ پڑھنا۔ 10ویں سپارہ پچھلے جمعے جڑی گل کی تھی ولا تسلی، یہ حدیث آندھی ہے کہ قرآن نے آ گیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ وہ سنی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ رب آندہ ہے تو بعد کوئی بد مذہب مر جائے تو سونے ہوتا جنازہ نہیں پڑھنا، بس وہ دی قبر تے نہیں جانا۔ پتہ ہی لگتا ہے کہ مومن مرن تے جنازے بھی پڑھنے نے تو انہوں نے قبران تے بھی جانا چاہیے۔ سنیں جی، مر جائیں تے جنازے جو شریک نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکھو جی ہوئے ایسے طرح نہیں، دیکھو جی دیکھو ساڑھا تے قرآن ہے وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، ماتو مر جائیں جنازہ کی یہ گواہی دینا، فرمایا انہوں نے جنازے جو نہیں جانا۔ ملاقات ہو جائے ہمنے سامنے تو پھر کی کریے قاری صاحب؟ نبی پاک نے فرمایا سلام ہی نہیں لانی۔ بد عقیدہ بندے سے سلام جائز ہی نہیں۔ ان جڑا بندہ آکھے نہیں جی ویکھو بزرگ آدمی اس واسطے میں نے پھر نبی پاک دی حدیث کدھر جائے گی؟ وہ دی بزرگی ویکھیے کہ نبی پاک دا فرمان ویکھیے، تو دے او کم نہیں ویکھے جتھے انہیں لکھ دیتا ہے کہ معاذ اللہ حضور مٹی دے اندر مر گئے نے، مل گئے نے، مٹ گئے نے، ختم ہو گئے نے۔ پاگل جتنا علم نہیں ہے حضور دے کول، پاگل نو بہت علم ہے۔ 10 ایسی تحریر لکھن والے بندے دے ہاتھ چومنے چاہیے نے یا اودے نال بائی کاٹ کرنا چاہیے۔ جیڑا کہے نبی پاک نو علم ہی نہیں، فیصلہ تساں کرنا ہے، میں نہیں کرنا۔ میں حدیث نہیں پڑھ کے جناب دی خدمت اندر 2 جمعہ تو رکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث۔ حضور نے فرمایا انہاں دے کول نہیں بہنا، ایسے بد مذہب بندے دے کول نہیں بہنا، انہاں دے نال پینا بھی، انہاں دے نال کھانا بھی نہیں کھانا، پانی بھی نہیں پینا، انہاں نال شادی بیاہ بھی نہیں کرنا، انہاں دے جنازے دی نماز بھی نہیں پڑھنی، اور انہاں دے نال انہاں دے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، یا نماز بھی نہیں پڑھنی۔ ایویں جتھے مرضی نہ نیت لو، ویکھو اگا پیچھا ہے کون ہے۔ آمین و آمین۔